السلام علیکم میرے عزیزوں کارے میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں شاہی قلعہ لاہور میں، اور شاہی قلعہ لاہور کی یہ سیریز آپ دیکھ رہے ہیں اور مجھے آپ کی فیڈ بیک بھی مل رہی ہے۔ آج میں آپ کو شاہی قلعہ کا ایک ایسا علاقہ دکھانے لگا ہوں، میرے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی باقیات، کہ جہاں پر ٹرانسجینڈر رہا کرتے تھے۔ ٹرانسجینڈر خواجہ سرا یا جن کو ہم ہجڑا بھی کہتے ہیں، وہ یہاں کیوں رہتے تھے اور ان کے کوارٹرز تھے، اب یہاں کیا بچا ہے، اور ٹرانسجینڈرز کا شاہی قلعہ یا بادشاہوں سے کیا تعلق تھا۔ جی مغلوں کے دور سے پہلے بھی یہ والا جو ایریا ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے مختص تھا، اور مغلوں کے دور میں بھی یہاں پر خواجہ سرا رہتے تھے۔ آئیے میں آپ کو یہ علاقہ دکھاتا ہوں، ڈھہ چکا ہے لیکن ابھی حوادث زمانہ نے اس کا بہت کچھ بگاڑنے کے بعد بھی کچھ باقی چھوڑ دیا ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں اور اس کی کہانی بھی سناتا ہوں۔ دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جہاں فوج، علماء، حکماء اور سائنسدان ماضی میں ہندوستان میں بادشاہت کا اہم حصہ رہے، وہاں خواجہ سرا بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے۔ ماضی میں خواجہ سرا نہ صرف سپہ سالار رہے بلکہ ایک خواجہ سرا تو وزیر اعظم بھی بن گیا تھا۔ جی ہاں، آپ حیرت زدہ ہیں نا؟ آئیں ہندوستان کے محلات کی غلام گردشوں سے چند خواجہ سراؤں کی کہانیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پہلا واقعہ یوں ہے کہ ایک جاوید خان نامی خواجہ سرا محمد شاہ رنگیلا کے دور میں خاص اہمیت رکھتا تھا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد 22 سال احمد شاہ بہادر تخت نشین ہوا۔ کیونکہ امور سلطنت سے ناواقف تھا، اس لیے جاوید خان خواجہ سرا امور سلطنت چلاتا رہا، اور زوال کا یہ عالم آ گیا کہ درباریوں اور فوج کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے توشہ خانہ کے تحائف فروخت کر کے تنخواہیں ادا کی گئیں۔ سلطنت کے گورنرز نے بادشاہت سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، محصولات بند ہو گئے۔ پھر ہوا یہ کہ عماد الملک نامی ایک وزیر اور درباری جو دربار میں اثر رسوخ رکھتا تھا نے کمزور بادشاہ احمد شاہ بہادر سے حکومت چھین کر قید میں پڑے ہوئے مغل شہزادے عزیز الدین کو تخت پر بٹھا دیا، اور یہی عزیز الدین ہے جس کو تاریخ عالمگیر دوئم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تاریخ احمد شاہی کے مطابق احمد شاہ بہادر اور اس کی والدہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں۔ عماد الملک نے یہ سب اس لیے کیا کہ وہ امور سلطنت میں جاوید خان خواجہ سرا کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کے خلاف تھا، کیونکہ محل میں تمام تر سازشیں جاوید خان خواجہ سرا ہی کیا کرتا تھا، اور اس حکومت کی بربادی کا سبب بھی جاوید خان خواجہ سرا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلیم گڑھ کے قلعہ میں اندھی ادم بائی اور شہنشاہ ہند احمد شاہ بہادر کی موت ہوئی تھی۔ دوستو، دوسری کہانی یہ ہے کہ برہان شاہ کے دور میں بادشاہ سلامت ایک یوسف نامی خواجہ سرا پر مر مٹے۔ یوسف نے شہنشاہ برہان شاہ کو قتل کرنے کے لیے حملہ کیا۔ برہان شاہ حملے میں بچ گیا، اور جب یوسف خواجہ سرا کو بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے یوسف کو معاف کر دیا، کیونکہ بادشاہ سلامت یوسف خواجہ سرا کی زلفوں کے اسیر تھے۔ اس کے بعد برہان شاہ یوسف کے حسن و جمال کی رعنائیوں میں یوں گم ہو گئے کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ بیجاپور کے سلطان علی عادل شاہ خواجہ سراؤں میں اس قدر دلچسپی رکھتے تھے کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے جنگی چالیں بھی چل دیا کرتے تھے۔ سلطان بیجاپور علی عادل شاہ کو اپنے حرم میں ہر رنگ و نسل کے خواجہ سرا جمع کرنے کا شوق تھا۔ سلطان کو اطلاع ملی کہ ریاست کے گورنر کے پاس 2 خواجہ سرا ہیں جن کے حسن کے چرچے ہیں۔ سلطان نے اس گورنر کو پیغام بھیجا کہ اپنے دونوں خواجہ سرا ہمارے دربار کی طرف روانہ کر دو۔ اس گورنر نے سلطان سے زیادہ خواجہ سراؤں کو اہمیت دی اور خواجہ سراؤں کی حوالگی سے انکار کر دیا۔ سلطان عادل نے مرتضیٰ نظام شاہ کے ذریعے اس گورنر پر حملہ کروا دیا۔ اس گورنر کو معلوم نہ تھا کہ یہ حملہ سلطان کی ایما پر ہوا ہے۔ اس نے سلطان سے مدد طلب کی، اپنا تخت بچایا، اور صلے میں وہ دونوں خواجہ سرا اس کو بیجاپور کے سلطان علی عادل شاہ کے حوالے کرنا پڑے۔ دوستو، یہ واقعہ آگے جا کے اور دلچسپ اس وقت ہوا جب دونوں خواجہ سرا سلطان علی عادل شاہ کے دربار میں پہنچے تو سلطان نے خوشی کے ساتھ ساری رات جشن منایا اور خواجہ سراؤں کو ہیرے جواہرات سے نوازا۔ ایک کو گورنر بنا دیا اور دوسرے کو وزیر، مگر ان خواجہ سراؤں کو اپنے پہلے آقا سے خصوصی محبت تھی، سو ان خواجہ سراؤں نے سلطان علی عادل کی نوازشات کا شکریہ یوں ادا کیا کہ سوتے میں اس کا گلا کاٹ ڈالا۔ چنگا پلا ستے دا ستا ہی رہ گیا بادشاہ۔ دوستو، وہ پیچھے شیش محل کا دروازہ ہے، اور یہ جو گرین کلر کی چادریں ڈلی ہوئی ہیں، یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے جی، اور یہ مندر ہے۔
جو رنجیت سنگھ کے دور میں بنایا گیا. اور یہ ہیں جی خواجہ سراؤں کے جو گھر تھے. یہ دیکھیے یہاں پر یہ اس کی باقیات موجود ہیں. اور جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس طرف دیکھیے یہاں پر خواجہ سراؤں کے کمرے ہوا کرتے تھے جو اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور اس کی باقیات ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں جی خواجہ سراؤں کے بارے میں کہ یہ ٹیچر بہت اچھے تھے اور شہزادوں کو پڑھایا کرتے تھے. اور یہاں پر ان کے کلاس روم بھی ہوا کرتے تھے. یہ دیکھیے اب صرف یہ بچا ہے یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور شام کا ڈوبتا سورج اور وہ سامنے بادشاہی مسجد کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ وہ احاطہ جہاں پر خواجہ سرا رہا کرتے تے. اور یہ ایریا مغلوں سے بہت پہلے مختص کر دیا گیا تھا خواجہ سراؤں کے لیے. دوستو دیکھیں ان کمروں کی خستہ حالی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میرا شیڈو بھی نظر آ رہا ہے. یہاں پر بڑے خوبصورت اور بڑے اعلیٰ درجے کے کلاس روم بھی ہوا کرتے تھے جہاں پر وہ شہزادوں کو پڑھایا کرتے تھے. اور یہاں پر ایک میس بھی تھا جس کی اب کوئی باقیات موجود نہیں ہے لیکن تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک میس بھی تھا جہاں پر کھانا کھایا کرتے تھے خواجہ سرا. میرا تخیل کہتا ہے کہ وہ رقص بھی کیا کرتے ہوں گے لیکن یہ باقیات یہاں پر موجود ہیں. آپ جب بھی شاہی قلعے آئیں تو یہ والا علاقہ ضرور وزٹ کیجئے گا جہاں پر اب صرف دیواریں ہیں ٹوٹی پوٹی, نہ چھت ہے اور نہ ہی خواجہ سرا. دوستو وہ جو آپ دور دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ یہ دیکھیں شیش محل کا ہے اور شاہجہاں کے دور میں بنا. لیکن یہ جو باقیات آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی. یہ دیکھیں یہ کمرے یہ ان کی باقیات ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر خواجہ سرا رہا کرتے تھے. جی ہاں اب خواجہ سراؤں کا کام جو ہے فزیوتھراپی کرنا بھی تھا اور خدمت بھی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ کھانا بہت اعلیٰ درجے کا پکاتے تھے خواجہ سرا. اور دیکھیں یہاں پر ان کے گھر ہوا کرتے تھے. اور اگر ہم دور سے اس احاطے کو دیکھیں تو یہ احاطہ ایسے دکھتا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر خواجہ سراؤں کے میک اپ روم اور وارڈ روب ہوا کرتے تھے. یہ دیکھیے یہ سارا علاقہ اس کی تزئین و آرائش جاری ہے لیکن اس کو میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں کہ خواجہ سرا یہ ان کے کمرے ہوا کرتے تھے وہ ایونیو. اور پھر جب آپ یہاں آئیں تو یہ دیکھیے یہاں پر ان کے میک اپ روم بھی ہوا کرتے تھے اور وارڈ روب بھی ہوا کرتے تھے. یہ دیکھیے اور یہاں سے کوئی راستہ شاید اوپر کو بھی جاتا ہے لیکن وہ بند ہے. او مائی گاڈ یہ کیا ہے؟ او مائی گاڈ اس کو بند کر دیا گیا دیوار کو. اور یہاں سے بھی ایک جھروکا ہے. یہ بھی ایک کوئی سرنگ ہے جی اندر کی طرف جاتی ہے. یہ میں جس حد تک دکھا سکتا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور پھر یہاں سے جب آپ ایسے باہر کی طرف جاتے ہیں تو یہ منظر دکھائی دیتا ہے. یہ دیکھیے ایک وقت میں یہاں پر پھانسی گھاٹ بھی بنا دیا گیا تھا. یہ دیکھیے یہ کھڑکی ہے اور میں اب اس کو دوسرے اینگل سے آپ کو اگر دکھاؤں تو جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہ دیکھیے چھت کے اوپر سوراخ ہے. یہ دیکھیں اور یہ وہ سوراخ ہے جہاں پر اوپر پھانسی دی جاتی تھی اور اس کی ٹانگیں اس سوراخ سے لٹک جایا کرتی تھیں. دیکھیے اور پھر اس کو پھانسی گھاٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا. اور قرین قیاس یہ ہے کہ یہ کام انگریزوں کے دور میں کیا گیا تھا. تو یہ احاطہ جو میں نے آپ کو دکھایا ٹرانسجینڈر کا ایونیو جو شاہی قلعہ لاہور میں موجود ہے. تو آپ جب بھی شاہی قلعہ لاہور آئیں تو آپ اس کو وزٹ ضرور کیجئے گا. یہ دیکھیے دوستو خواجہ سرا جہاں کچھ بادشاہوں کے دور میں منفی کردار ادا کرتے رہے وہاں بڑی بڑی فتوحات کے پیچھے ان خواجہ سراؤں کا کردار رہا. کیونکہ یہ بہترین دوست بھی تھے اس لیے مخالف بادشاہ کے محلات تک رسائی حاصل کرنا اور ان کے راز اپنے بادشاہ تک پہنچانے اور اپنی سلطنت کی فلاح کے لیے کام کرنا بھی ان خواجہ سراؤں کا وتیرہ رہا ہے. میری ذاتی رائے کے مطابق خواجہ سرا بہترین دوست اور رازدار ہوتے ہیں. ایک لاہوری منڈا ہونے کی وجہ سے میرا واسطہ خواجہ سراؤں سے رہتا ہے. یہ نہایت رحم دل سچے اور اچھے انسان ہوتے ہیں. عام انسانوں کی طرح ان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں مگر یہ بندگان خدا کی اکثریت میں نے اچھی اور سچی پائی. کیونکہ عام روش ہے کہ ان کے گھر والے بھی ان کو نہیں اپناتے اس لیے ہمیں
ان کو اپنانا ہوگا تاکہ معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ مغل بادشاہ بہت اچھے تھے جو نہ صرف ان کو اہمیت دیتے تھے بلکہ ان کی رہائش کے لیے یہ ٹرانسجینڈر ایونیو بھی مغلوں نے تعمیر کروایا تھا۔ دوستو، بحیثیت انسان ان کی بھی وہی ویلیو ہے جو میری اور آپ کی ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت اہم حصہ ہیں، مگر بدقسمتی سے کچھ لوگ ان کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہمارا رویہ ان کے ساتھ وہی ہے جو بھائی کا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کم از کم میں تو ان کو اپنا بھائی ہی سمجھتا ہوں۔ دوستو، میں نے آپ کو دکھایا کہ شاہی قلعہ لاہور میں خواجہ سرا یا ہیجڑے یا ٹرانسجینڈر جہاں پر رہا کرتے تھے، یہ اس کی باقیات ہیں، اور آپ جب بھی شاہی قلعہ لاہور آئیں تو یہاں ضرور وزٹ کیجئے گا۔ شاہی قلعہ سیریز جاری ہے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت شاہی قلعہ لاہور سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔